اس وقت ڈی میں موجود ہے اور ہمارے ساتھ کچھ جو ہے مظاہرین پر موجود ہے، پروٹیسٹ کر رہے ہیں جس طریقے سے سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی ہوئی۔ السلام علیکم جی، کیا نام ہے آپ کا؟ موہد خان میرا نام ہے جی۔ موہد خان، آپ طریقہ انصاف سے ہیں؟ جی میں طریقہ۔ اچھا، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے مگر وہ لوگ جو پاکیزہ ہے۔ یعنی کس کو؟ یعنی قرآن مجید کو۔ یعنی وہ لوگ جو ناپاک ہے یا جن کا وضو نہیں ہے، ان کے بارے میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ قرآن پاک کو اس کے بغیر کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ اور یہ نجس لوگ، یہ بے ایمان لوگ جن کے نہ باپ کا پتہ نہ دادا کا پتہ، یہ قرآن کے بارے میں ایسی بے حرمتی کرتے ہیں، انہی کی سویڈن کے خلاف ہم آج یہ اپنا مظاہرہ ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ قرآن پاک لاوارث نہیں۔ قرآن پاک کا ذمہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں لیا ہوا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک کو نازل کیا اور میں نے خود ہی ان کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے۔ ہمیں صرف ہماری اللہ پاک نے ہماری غیرت کو دیکھنا ہے۔ جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انسان کے اندر غیرت ڈال دیتا ہے، اللہ پاک ہماری غیرت کو آزماتا ہے، ورنہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود لے لیا ہوا ہے۔ آج پوری امت مسلمہ کو سڑکوں پہ آنا چاہیے، پوری امت مسلمہ کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے کہ قرآن، اگر کوئی بچہ قرآن کا حافظ نہیں ہے لیکن وہ ہر ایک بندہ قرآن کا محافظ ضرور ہے۔ ہم جگہ جگہ پہ نکلے، سویڈن کو یہ بتائے کہ قرآن مجید دنیا اور آخرت کی سب سے اعلیٰ ترین کتاب ہے۔ تم نے جو یہ بے حرمتی کی، تم نے جو یہ گستاخی کی ہے، اس کا بدلہ تمہیں دنیا اور آخرت کے اندر ملے گا۔ چلے ٹھیک ہے، آپ کیا کہیں گے؟ ہم سویڈن ناپاک اذان کے نکلے میں بھرپور احتجاج کرتے ہیں، اس چیز کی مذمت کرتے ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ خطیب صاحب موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی علامہ صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پاکستان بھر کے بالخصوص دنیا بھر کے مسلمان اور بالخصوص لاہور کے تمام شہری مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، سرکار دو عالم کے خاتمہ نبوت پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن اور محمد وعلی محمد اور سرکار دو عالم اسلام پر جان دینے کے لیے ہر وقت ہم وقت تیار ہے۔ آج ان ایام میں عید الاضحیٰ کے دن پہ سویڈن میں قرآن پاک کی گستاخی کی گئی اور جس ملعون نے قرآن پاک کو جلایا ہے، سویڈن کی حکومت کی سرپرستی کی سربراہی میں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ادھر مال روڈ پہ جی پی ایچ او ہائی کورٹ کے مین گیٹ پر کھڑے احتجاجی ریلی میں شامل ہوئے ہیں اور بالکل ہم مذمت کرتے ہیں سخت انداز میں کہ جو قرآن پاک کی گستاخی کی گئی اسے فوراً گرفتار کیا جائے اور سویڈن کی گورنمنٹ کے ساتھ ہماری گورنمنٹ تمام سفارتی، خارجی اور تمام جو ممالک تعلقات ہوتے ہیں وہ ختم کرے اور پرزور حکومتی سطح پر اپنی طرف سے احتجاج کرے ہماری حکومت کہ اس ملعون کو جس نے قرآن پاک کو جلایا ہے جلد از جلد گرفتار کر کے اس کو کافی کردار تک پہنچایا جائے۔ یہی ہمارا احتجاج کا مقصد ہے کہ قرآن پاک جس کے تحفظ کا وعدہ اللہ رب العزت نے لیا ہے، اس کو جلانے والی جسارت گستاخی کرنے والوں کے خلاف ہماری آواز ہے اور سراپا احتجاج ہے کہ جلد از جلد سویڈن کی حکومت کو اس بات پہ مجبور کیا جائے وہ اپنی غلطی کو اور اپنی جسارت کو گستاخی کو تسلیم بھی کرے اور اپنے ملک کے اندر اٹھنے والی اس اسلام کے خلاف سازشوں کے خلاف وہ خود کام کرے اور ان ایسے لوگوں کو جو اسلام کے خلاف مسلمانوں کے جذبات کو مجبور کرتے ہیں اور اسلام اور قرآن کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں یا گستاخیاں کرتے ہیں اہل بیت کی، سرکار دو عالم کی، قرآن پاک کی، ان کے منہ بند کرنے چاہیے اور ان کی زبان کو ان کی گٹلیوں سے چھیننا چاہیے اور انہیں اس بات پر آمادہ کرنا پڑے گا تمام اسلامی حکومتوں کو اکٹھے ہو کر غیر اسلامی حکومتوں کی جس طرح ہم توریت، زبور، انجیل کی کے ساتھ ہم ایمان رکھتے ہیں، اس پر ہمارا مکمل ایمان ہے آسمانی کتابوں پر، اسی طرح انہیں بھی چاہیے کہ ہماری مقدس کتاب جو تمام آسمانی کتابوں کی سربراہ ہے، جس طرح سید المرسلین محمد مصطفیٰ ہے، اسی طرح کتابوں کی سردار قرآن مجید ہے، لہذا تمام غیر اسلامی اور غیر مسلم طاقتیں بھی چاہیے کہ قرآن مجید کی بھی اسی طرح عزت تکریم کریں جس طرح ہم ان کی کتابوں کی تکریم عزت کرتے ہیں۔ چلو جی، اس وقت یہ مظاہرین کی آپ نے بات سنی، سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ بڑا سختی کے ساتھ اپنا جو ہے